اگر آپ یہ کہیں کہ دعا کبھی تو ایسے امور کے لیے مانگی جاتی ہے جو قطعی طور پر واقع ہو جاتے ہیں، جیسے خسوف و کسوف کی نماز میں مانگی جانے والی دعا، اور کبھی ایسے امور کے لیے مانگی جاتی ہے جن کا واقعہ ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ جواب: دعا ایک عبادت ہے، چنانچہ عبادت گزار انسان دعا کے ذریعے اپنے عجز و فقر کا اظہار کرتا ہے۔ رہے ظاہری مقاصد تو وہ اس دعا کے اور اس دعائیہ عبادت کے اوقات ہیں، اس کے حقیقی نتائج و فوائد نہیں، کیونکہ عبادت کے فائدے کی نظر آخرت کی طرف ہے۔ اس لیے اگر دنیاوی مقاصد نہ بھی حاصل ہوں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ دعا کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا، جیسا کہ ہم نے دیگر مقالات میں واضح کیا ہے۔ اس طرح کیا یہ ممکن ہے کہ اہل ایمان کو وہ ابدی سعادت عطا نہ کی جائے جسے وہ کمال خلوص، اشتیاق اور دعا کے ذریعے تمام زمانوں میں ہمیشہ مانگتے ہیں، اور وہ کریم مطلق اور رحیم مطلق، جس کی رحمت کی تمام کائنات کی گواہی کے مطابق کوئی حد ہی نہیں ہے، ان سب کی دعا قبول نہ کرے اور وہ ابدی سعادت وجود میں ہی نہ آئے۔ مسئلہ یہ ایک سوال جو ہو جاتا ہے، کبھی آپ ایسے چیز کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ ضرور ہو جائے، مثلا مثال کے طور پر خسوف اور کسوف نماز اور دعا، مثلا ویسے ہی بھی چاند حسب ہوتی ہے کھل جائے گا، یا سورج بند ہو جاتی ہے، سورج گرہن ہو جاتی ہے، چاند گرہن ہو جاتی ہے، لیکن ویسے ہی بھی کھل جائے گا۔ اس کے باوجود کہ ہم دعا کرتے ہیں اور اس وقت نماز پڑھتے ہیں، اور کبھی ایسے چیز کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہونا کہ ناممکن ہے۔ کیا ہے اس کی حکمت؟ کہتے ہیں کہ دعا خود ایک عبودیت ہے۔ دعا کے یہ مطلب نہیں کہ صرف نتیجے دنیا کے نتیجے کے لیے کیا جائے گا، دعا خود ایک عبودیت ہے، اور عبودیت کے فوائد اور مقصد اصل آخرت کے لیے ہوتے ہیں۔ دنیاوی نتیجہ اصل مقصد نہیں ہے، لیکن دنیاوی نتیجہ بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا خسوف کے نماز کے یا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا عظمت کے لیے اس وقت دعا کے اور نماز کے وقت آ جاتے ہیں، انسان کرتے ہیں۔ پھر بارش نہ آ جاتی ہے، بارش کی دعا بھی مقالات میں بیان کرتے ہیں استاد بدیع الزمان، بارش کی نماز اور دعا بارش لینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس مقصد کے لیے ہو جائے گا، وہ دعا خالص نہ ہونے کی وجہ سے قبول نہ ہو جائے۔ بارش کی نماز اور دعا کس لیے ہونا چاہیے؟ ہاں، اگر بارش رکتی نہیں آتی ہے اور کیا شروع ہو گیا؟ خشک سالی شروع ہو گیا۔ اگر خشک سالی شروع ہو گیا، بارش نہیں آ گیا، قحط شروع ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ اس وقت دعا اور عبودیت کے وقت آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم صبح کی نماز سورج طلوع ہونے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، صبح کی نماز کے وقت داخل ہونے کے لیے پڑھتے ہیں، یا مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، اس وقت ہونے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بارش اگر نہ آتی ہے، ہاں بارش کی نماز اور دعا کے وقت آ گیا، اس وقت وہ دعا کرنا ہے، وہ نماز پڑھنا، کیونکہ وقت آ گیا۔ اگر وقت آ گیا، وہ اس وقت میں وہ دعا کی بارش کی دعا اور بارش کی نماز پڑھنا اور بارش کے بارے میں دعا کرنا ہے۔ مقصد بارش لینا کی نہ ہونا چاہیے۔ ہاں، نتیجہ بھی بارش آ جاتی ہے، اگر اس دعا کے وقت ختم ہو جاتی ہے، بارش آ جاتی ہے۔ اگر بارش آ گیا، مطلب ہو گیا کہ اس وقت دعا کے وقت ختم ہو گیا، بارش کی دعا اور بارش کی نماز کا ضرورت نہیں رہا۔ لیکن اگر بارش نہ آتی ہے، وہ وقت ختم نہیں ہو گیا، دعا اور نماز کے جاری رکھنا چاہیے۔ اس لیے کچھ لوگ یعنی انسان یہ حقیقت نہیں سمجھ پانے کی وجہ سے بارش کی نماز اور دعا بارش لینے کے لیے کرتی ہے، اس کے نتیجہ ہر وقت نہیں ملے، کیونکہ اخلاص تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ سوچو میری دعائیں قبول کی نہیں، اس لیے کیونکہ یعنی مسئلہ اس کی دعا اصل آخرت کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ بارش دنیاوی محفوظات ہے، نتیجے میں بارش آ جائے گا وہ مسئلہ نہیں، لیکن وہ دعا صرف اس وقت ہونا کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہاں، بارش نے آ گیا، بارش کے دعا اور نماز وقت آ گیا، ہمارا اوپر فرض ہے کہ ہم بارش کی دعا کریں، نماز کریں۔ ہاں، نتیجے میں بارش آ گیا، وقت ختم ہو گیا،
دعا کے وقت بھی ختم ہوگی. اسی طرح چیز ہے یعنی دعا کے اصل مقصد آخرت کے لیے ہونا چاہیے. آخرت مطلب ہونا چاہیے. اس دنیا میں اگر نتیجہ نہیں ملی نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں یا میرا دعا قبول نہیں ہو, کیونکہ دعا آخرت کے طور پر بھی قبول ابھی آ جائے گا مثلا. ہاں تیسرا نقطہ اختیاری قولی دعا کے قبول ہونے کی دو صورتیں ہیں. یا تو اس طرح قبول ہوگی کہ بعینی ہی وہی چیز حاصل ہو جائے گی جو مانگی گئی ہے, یا پھر مطلوبہ چیز سے اچھی چیز مل جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ سے بیٹا مانگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے لڑکی دے دیتا ہے, جیسے کہ مریم علیہ السلام کے معاملے میں ہوا. تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ دعا قبول ہی نہیں ہوئی, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بہتر طریقے سے قبول ہو گئی ہے. اسی طرح بسا اوقات وہ اپنی دنیا کی بہتری و سعادت مندی کی دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا اس کی آخرت کے لیے قبول کر لی جاتی ہے. اس صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ دعا رد ہو گئی ہے, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ زیادہ نفع بخش صورت میں قبول ہو گئی ہے. بس حق سبحانہ و تعالی جب حکیم مطلق ہے اور ہم اس سے مانگتے ہیں اور وہ ہماری مانگ کا جواب دیتا ہے, لیکن ہمارے ساتھ معاملہ اپنی حکمت کے حساب سے کرتا ہے, تو پھر مریض کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ طبیب کی حکمت پر تہمت نہ لگائے. جیسے کہ مریض شہد مانگے تو ماہر طبیب اس کے بخار کی وجہ سے اسے کونین دے دے, تو یہ نہیں کہے گا کہ طبیب نے میری سنی نہیں, بلکہ اس نے اس کی مطلب کی بجائے اس کی چیخ و پکار پر دھیان دیا ہے, اس کی سنی بھی ہے اور جواب بھی دیا ہے, لیکن فیصلہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر کیا ہے جو زیادہ بہتر ہے. ہاں مثلا انسان دعا کرتی ہے, اللہ تعالیٰ اپنا حکمت کے مطابق یا وہ دعا بھی آئی نہیں قبول کرتے کیا چاہیے دیتی ہے, یا اللہ تعالیٰ اس کی مختلف شکل میں دیتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ اس کے اس دنیا میں نہیں دے کر آخرت میں دے گا. مثلا انسان کیا چاہتے ہیں, کیا انسان اپنا لیے بہتر چاہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ایک بیٹی دیتی ہے کہ حضرت مریم جیسا صالحہ ہو سکے گا. اگر بہتر ہو جائے گا اس کے اوپر ظلم کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کا رحمت کھاتی ہے, اس کا بیٹا نہیں دیتی ہے, لیکن ایک بہترین شفقت والا ایک صالحہ بیٹی دیتی ہے. وہ بیٹی کی وجہ سے اس کی ہم دنیا ہم آخرت ہو سکتے کہ بچ جاتے ہیں, اچھا ہو جاتے. اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا وہ دعا قبول نہیں ہوگی, بہترین صورت میں قبول ہوگی. یا ایک چیز انسان مانگتی ہے, اگر اس کے لیے موافق نہیں ہے, اس دنیا میں اس کے لیے نقصان, اس سب انسان مثلا کیا مال چاہتے ہیں ہر انسان کچھ لوگ, لیکن انسان نہیں جانتے کہ وہ مال اس کے لیے خیر ہے یا نہیں. مثلا قارون بھی مال چاہتا ہے, حضرت موسیٰ کے پاس جا کر دعا مانگتا ہے, وہ دعا مانگتا ہے, اس کے پاس مال آ گیا, اس کے پاس دولت آ گئی, کیا ہو گیا اللہ تعالیٰ کے بول دیا. اس کے بعد لوگ اس کا جتنا خزانہ ہے خوش کی نظر سے دیکھ رہا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے زمین کے نیچے ڈالنے کے بعد ہاں لوگ دیکھا کہ ہاں مال ہر وقت خیر نہیں ہو جاتا. پہلا لوگ اس کے اتنا دیکھتا تھا کہ یعنی کتنا مال ہے, کتنا خوش ہے, رش کرتے تھے, لیکن زمین کے نیچے جانے کے بعد کہا کہ ہاں الحمدللہ کہ ہم اس جیسے نہیں ہو گئے. اس لیے انسان نہیں جانتے, اگر مال چاہتے ہیں لیکن ہو سکتے کہ وہ مال اس کے لیے مصیبت بن جائے گا, اس کی آخرت خراب کرے گا, اس دنیا میں اس کی زندگی اس دنیا کی خوشی بھی خراب کرے گا. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہو کہ مال مل جاتے ہیں, دولت مل جاتی ہے, اپنا فیملی خراب کرتے ہیں, ہر چیز خراب ہو جائے, دنیا اور آخرت میں خرابی کی طرف چلے جاتی ہے. اس لیے ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا خیر ہے. اس طرح انسان ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے, کیا ہوتی ہے ڈاکٹر انسان چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر اس کا اچھا میٹھا والا چیز دیتے, لیکن ڈاکٹر ایسے دوائی دیتے کہ بہت کڑوا ہوتی ہے. انسان نہیں کہا کہ ڈاکٹر میں تم سے شہد مانگے تو مجھے کڑوا چیز دے دے. ڈاکٹر جانتے ہیں کہ وہ چیز کی کیا, وہ بیمار کی, وہ درد مند کی کیا ضرورت ہے, اس کی کیا چیز اس کی درد دور کر سکتے. اس لیے ڈاکٹر کی حکمت کی سوال نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارا لیے, ہم بیمار ہیں معنوی طور پر, ہم چاہتے ہیں, لیکن ہمارا بیماری کی شفا کیا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ وہ فائدہ مند چیز دیتی ہے. اس لیے یہ اگر ہم دنیا کے لیے کچھ چیز چاہے گا, کیونکہ میں ایسا لوگ بھی دیکھا, ایک چیز بہت آرزو کیا اور وہ چیز نہیں ہوتی, اتنا یقین کیا کہ یہ ہو جائے گا لیکن نہیں ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا سال نماز پڑھا, دعا کیا, یہ نہیں ہوتی, میں نماز نہیں پڑھوں گا. اس چیز سے لوگ بھی ہے, کیونکہ
وہ سمجھاتی ہے کہ یا میں دعا کرتا ہوں عبادت کرتا ہوں یا ضرور میرا ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پورا کرے. بھائی دعا نماز آخرت کے لیے اس دنیا کے لیے نہیں ہے. اور تم چاہا ہوا چیز تم نہیں چاہتے کہ تمہارا لیے خیر ہے نہیں. اس لیے ایسے تھوڑا چیز اگر انسان دنیا کی چیز نہیں ملتی ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہو سکے ہمارا اپنے خیر نہیں ہے. شاید سے دعا یہ ایسے ہی بھی ہو جاتی ہے.